نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قصہ عزازیل علیہ اللعنہ کا۔ عزازیل یعنی شیطان جو مردود ہوا نا اللہ کی درگاہ میں، اس کا قصہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کیسا بہکایا انہیں جنت میں، وہ قصہ ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں، ایک صورت شیر کی اور دوسری گرگ کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئی یعنی باہم ملیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 برس تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر ہر طبقے زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا، وہاں 1000 برس خدائے تعالیٰ عز و جل کو سجدہ کیا، نام اس کا خاشع ہوا، اور وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا، پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال رب العالمین کی عبادت کی، وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، اس کو پکارا گیا، وہاں ولی، پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، نام اس کا عزازیل رکھا گیا، بعد اس کے 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی، پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام ایک کف دست کی برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو، یعنی ہر جگہ انہیں سر جھکایا، سجدہ کیا، عبادت کیا۔ بعد عرش مولا پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر جناب باری میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں۔ جناب احدیت کا حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی ایک نوشتے پر جا پڑی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا، اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدائے تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی، اے عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم بجا نہ لاوے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خدا بندہ، جو شخص حکم اپنے خدا بند کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل مردود ہونے سے پہلے 12000 برس کے یہ امر واقعہ ہوا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ عزازیل نے کہا، لعنت اللہ علی من اطاع اللہ۔ ترجمہ، لعنت اللہ کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ کی، تب جو اطاعت نہ کرے اللہ کی، یہ عزازیل کہا۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل یہ شیطان ہے جو مردود ہوا نا اللہ کی درگاہ میں، اس کا نام عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزینے وار بہشت کا خزینہ وار رہا، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور جمیع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک وہ روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم کو کون سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خدائے تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے۔ ایک روز نظر فرشتوں کی اس نوشتے پر لوح محفوظ کے جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا، آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو؟ عزازیل کہہ رہا ہے، اور سر کو دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا، لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔
سب کوئی اس بات کو سن کر خاموش ہو رہے۔ ایک دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی، جنوں نے پردہ زمین میں آپس میں کشت خون و فساد برپا کیا ہے، مجھ کو انہوں پر سپہ سالار کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب احدیت نے قبول فرمایا تو عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا، کسی کو قتل، کسی کو کوہ خاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مٹھی خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے، خاک نہیں لائے جبرائیل علیہ السلام۔ غرض اسی طرح جبرائیل پھر چلے گئے واپس، اور میکائیل اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمامی روئے زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی خداوندا، تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزازیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے عزازیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں اور ہر ایک کی موت کا سبب گرداؤں گا، یعنی ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو طب میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ طائف اور مکہ معظمہ کے بیچ میں رکھ دی وہ خاک۔ پس باران رحمت کا برسا، تب 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی۔ 2 برس تک ویسی ہی رہی، گل ہوئی نہیں، گل کا مطلب یعنی پانی میں مل کے گیلی مٹی جیسے کیچڑ کے جیسی ہوگی۔ اور 4تھے برس میں سلسال ہوئی۔ سلسال یعنی خشک اور کچی مٹی جس پر انگلی سے کھن کھن آواز آتی نا، ویسی ہوئی سمجھو۔ سلسال ہوئی 4تھے برس میں۔ 6ٹھے برس میں فخار ہوئی۔ 6ٹھے برس میں فخار ہوئی۔ فخار یعنی خشک اور پکی مٹی جیسے ٹھیکری، ایک دم خشک ہو گئی ٹھیکری۔ اور 8ویں سال میں آدم کی صورت بنی تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ اپنے لے کر آدم کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم کا خاک پڑا ہوا ہے۔ اسے بچشم حقارت کی اس کی طرف نظر کی، یعنی ابلیس اس کو دیکھ کے حقارت کی نظر کرا
اور ایک دن فرشتوں نے اسرائیل کو کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا تابع دار کر دے تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابع دار کرے گا تو میں اس کی تابع داری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ اللعنہ قالب میں آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا۔ بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور تھوک منہ کا اپنے ان کے خالق پر ڈال کر چلا گیا، تھوک کے چلے گیا ان کے دل پہ۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آب دہن ابلیس علیہ اللعنہ کا لبد سے آدم کے لے کر کتا اور گلباقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ ابلیس کا جو دہن لعاب دہن تھا نا، وہ نکال کے کتا بنائے، اور گل کتے باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کرے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی۔ قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے۔ ہر حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی پر آدم علیہ السلام کی مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چندان ظاہر ہوا۔ بعد 40 دن کے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے قالب میں پہنچا دو۔ جان آدم کی لا کر اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا، اور تمام ملائک 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کے قالب پر کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ھذا الجسد، اے جان آدم، ترجمہ اے جان آدم اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کے گشت کیا، اندر نہ جا سکی، اور عرض کی یا خالق، میں جس میں نورانی رکھتی ہوں، اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہیں، کثیف میں کیوں کر جاؤں۔ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم ادخل کرہن و اخرج کرہن، ترجمہ اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے بنفرت۔ اسی وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ پھر آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی، اور حلق سے سینے میں، اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب گلے گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان عجولا، ترجمہ پیدا کیا گیا انسان کو اتاولا، یعنی شتاب کر۔ اور آدم نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کے رگوں میں گوشت اور پوست سارے بدن کے پھرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم کو سہلاویں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت، پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم بالہام خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے جواب اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا، جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سامع پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔
اور بعد اس کے جناب باری سے جبرائیل کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کر اس سے ایک ہی بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جوہر سے مکلل اور حلۂ تاج و زرین پہن کر جا بیٹھے آدم علیہ السلام تخت پر، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، اور وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا جمیع ملائک آدم کو سجدہ کریں۔ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا، وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پر سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکر کا۔ تب حضرت رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا سجدہ کرنے سے اس چیز کے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، تو بڑا تھا درجے میں۔ ابلیس نے کہا قول تعالیٰ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ: وہ بولا میں بہتر ہوں ابلیس بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ ترجمہ: تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہوا، تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعضوں کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سے نکل کر ابلیس کی صورت ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں۔ جو طرف اس کے دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور مردود و ملعون و مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان اپنی کھولی اور کہا اے پروردگار، تو نے مجھے معزول و مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا حکم خدا کا نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو اپنے پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا قول تعالیٰ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: شیطان بولا اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے عجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ: تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک کہ جو معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدم کی جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے قول تعالیٰ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ابلیس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے میں تیرے ان میں چنے ہوئے ہوں۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا قال والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے،
بعد جناب باری کے حکم سے تخت آدم کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا، اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں، اس کے ساتھ بھی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور اس عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی ہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند و بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا، وہ ایسے سوئے کہ نہ نیند آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کی نکلوائی، اور اس سے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی دل مردوں کے نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حوا کو بنایا، خوبصورتی، نیک روئی و ملاحت و حسن و جمال، اور جو کچھ خوبیاں جہاں کی عورتوں میں تھی تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، حوا علیہ السلام کو، اور زیر کی شرم اور مہر و شفقت کمال ان کو دی، اور حلے زرین بہشتی کے لا کر ان کو پہنائے، اور تاج زرین ان کے سر پر رکھ تخت زرین پر بٹھایا۔ بعد اس کی آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوہ دکھایا، حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں، تب حضرت الہی سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ سے آواز آئی، اے آدم خبردار، اسے مت چھونا، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے اسے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور فرمایا سرا پردے اور حجلے جتنے ہیں لگائے جامیں، اور طبق زرد و مروارید اور جواہرات نثار کیے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبیٰ کے نیچے آ حاضر ہوئے۔ بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھوائے، اور ثنا اپنے آپ ان کو سنا دیا، یعنی عقد ہوا۔ یہاں پہ عقد ہوا اس کا مطلب یہ ہے، حق سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم اور حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی، کہا، حمد میری ثنا ہے، اور بزرگی میری چادر ہے، عظمت میری عذار ہے، اور مخلوقات کل میری غلام اور لونڈیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب اور رسول ہے، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دیوے میری اور وحدانیت پر، اور گواہ ہیں میرے فرشتے سب، اور آسمانوں کے رہنے والے سب، اور عرش کے اٹھانے والے۔ بتحقیق میں نے نکاح دلوایا آدم و حوا کو ساتھ اپنی بدی فطرت اور منی قدرت کے، اور آدم کا صداق اور حوا کی مہر میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کے واحد ہے، نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو، اور کھاؤ وہاں کے سب میوے محظوظ ہو کر، یعنی خوش ہو کر، اور نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہوگے، اور سلام میرا تم پر ہو، جیو اور رحمت و برکت۔ بعد آدم نے خود یہ ثنا کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے۔ ایسا اللہ تعالیٰ جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ خطبہ خوانی سے نکاح آدم کے فراغت کی، فرشتے سب خوشیاں کرنے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے، اور زرد و جواہر نثار کرے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا حوا کے ساتھ، وہیں آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین مہر حوا علیہ السلام کو نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ۔
آدم یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ جب آدم نے دیکھا صورت مصطفیٰ کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم نے شوق سے حضرت پر 10 مرتبہ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہ 10 دفعہ درود تو نے پڑھا، اتنا مرتبہ رکھتا ہے، اس کی برکت سے سب نعمتیں اور حوا کو تجھ پر حلال کیا میں نے۔ بعد حق تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اے آدم تو جنت میں جاؤ، تیری جو روح اور کھاؤ، اس میں سے محظوظ ہو کر جہاں چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ جڑ اس کے درخت کی چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد ہوا، اس کو میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوہ مت کھا۔ تب وہ بولے، الہی جب تو نے میرے تئیں بخشا، کھانے سے مجھے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم الہی ہوا، اے آدم تو مہمان ہے میرے گھر کا، اور وہ درخت ہے تیرا البعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر کھاوے گھر کا۔ بعد ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم گندم مت کھا، اور ایک جانب سے آواز آئی، اے گندم تو آدم کے پاس جا، اور ایک جانب سے آواز آئی، اے آدم صبر کر، اور ایک طرف سے آواز آئی، اے صبر تو آدم کے پاس مت جا، اور ایک سو سے صدا آئی، اے ابلیس تو حوا کو للچا اور خواہش دلا۔ پس خدا نے کہا، الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں مجھ کو کچھ بھید ہے، اس باغ سے باغ دنیا میں انہیں بھیجوں گا تو قدرت میری ظاہر ہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ بتا، اس میں ایک بھید ہے اللہ تعالیٰ کہ اس باغ سے باغ دنیا میں انہیں بھیجوں گا جو قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، اے نمرود تو ابراہیم کو آگ میں ڈال، اور اے آتش تو مت جلا، اے ابلیس تو تلقین کر۔ پھر خزائے ارض کی حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ سر ہے، مگر آتش کو 7 ریحان کے بدل کروں گا تا خلق میں میرا دوست پیدا ہو۔ اور کہا گیا، اے مومنو تم معصیت سے باز رہو، اور شیطان تو ان کو جلوا دے۔ اور کہا، اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیرین رہا، اور اے بندو تم دنیا سے دور ہو، تاکہ جفا کو 7 وفا کے بدل کروں کہ رحمت اور مغفرت میری زیادہ ہو انصاف کے دن تک۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں ہیں: بھوک، پیاس، بے ستری، دھوپ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ ترجمہ، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں، نہ ننگا، اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں، نہ دھوپ کا صدمہ پاوے۔ اے آدم ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ، پھر کہہ دیا ہم نے، اے آدم یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوانا دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں، یعنی بند ہیں، ان میں شیطان دنیا میں ہے، میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھ کو منع کیا ہے، گنہگار کرے گا مکر و فریب سے، اس کے میں بے پرواہ ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام بولے کہ شیطان تو دنیا میں ہے، میں تو جنت میں ہوں، مجھے تو یہ نہیں بہکائے گا، اس لیے ذرا بے فکر ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا۔
یہ کہا۔ پس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور خیال کرتا رہا، بہشت کے دروازے بند تھے، تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جائے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ طاؤس یعنی مور بیٹھا ہوا تھا بہشت کے کنگرے پر۔ اس نے دیکھا کہ یہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں سے خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں سے خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا انظر الجنت، یعنی میں بہشت کو دیکھتا ہوں اور جایا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے حکم خدا کا نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جا تو ایسی ایک دعا تجھے سکھاؤں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور عمل کرے تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ایک تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور نہ مرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے۔ اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنایا۔ سانپ بیٹھا ہوا تھا اندر بہشت میں، اس کو سناتا یہ ہلو۔ وہ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر اس نے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں سے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطے کہ تو مجھے بہشت میں لے جاوے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلایا، ابلیس لعین اس کے منہ میں اندر جا گھسا، تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا تو مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو اس درخت کے پاس پہنچایا تب وہ ملعون مکر و فریب سے اپنے سانپ کے اندر رونے لگا سانپ کے اندر۔ ابلیس جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا۔ پہلی بار اتنی نفاق سے جو رہا تھا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلمان سب کے سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہ سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ اور کہا قول تعالیٰ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد والملک لا یبلى، کہا شیطان نے اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت کے جس سے زندگی جاوید ملے، یعنی زندگی ہمیشہ کی ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو۔ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں، تمہاری بدی نہیں چاہتا ہوں بلکہ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور۔ ترجمہ شیطان نے اکلے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پہلے جس نے جھوٹی قسم کھائی سو ابلیس لعین تھا۔ پس حوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کیا کہ یہ سچ کہتا ہے، تب اس نے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھا کر 3 دانے گندم کے لیے حوا علیہ السلام، ایک تو آپ نے کھایا اور 2 دانے آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جب حوا علیہ السلام نے گندم خوشے سے توڑ لیے، خوشے کی جگہ سرخ ہوئی
اور ایک خطرہ خون اس کا ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا، تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں ایک مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا، اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس آدم بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے، گندم خود بخود نزدیک ان کے آ موجود ہوا۔ جب بوئے شیریں اس کی حضرت کو معلوم ہوئی، تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا کے رکھ کے اس کے کھانے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تب تخت نے ان کو 12,000 سال کی راہ میں وہاں سے لے جا کر رکھا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے، وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ غرض جہاں کہیں آدم جا بیٹھتے، وہاں گندم بھی آ موجود ہوتا۔ خبر ہے اسی طرح تخت نے ان کو ہزاروں برس کی راہ میں لے جا کے رکھا، پھر وہاں بھی گندم جا پہنچا۔ بعد گندم کہنے لگا، اے آدم، جو خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہے سو پہنچے گا۔ اگر تم لاکھوں برس کی راہ میں جا رہو گے، پھر وہاں سے کہاں گزر ہے؟ اس لیے حوا علیہ السلام کے لیے دو دانے گندم کے لیے لے گئیں۔ وہ بولے، یہ کیا چیز ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا، یہ پھل اس درخت کا ہے کہ جس کے کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا۔ اس سے میں نے ایک دانہ کھایا اور 2 دانے تمہارے لیے لائی ہوں۔ آدم نے کہا کہ اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیرینی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نہیں کھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کو عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ولم نجد ہے کیا ہے، نہیں دکھ رہا ذرا برابر۔ اور ہم نے تقید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئی آدم کو دانے کے کھانے سے، پھر ایک پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے، اور عہد شکنی ہنوز وہ دانے نیچے حلق کے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے گر پڑے، دونوں ننگے ہو گئے، جیسا بارے تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب چکھے درخت سے، دونوں نے میوے کھل گئے عیب اور لگے جوڑنے اپنے اوپر پتے بہشت کے۔ جس درخت کے پاس پتے کے لیے جاتے تھے وہ نہ دیتا تھا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس نے سر جھکا دیا اور کہا کہ خُذَا مِنِّی وَرَقًا، یعنی لو پتے مجھ سے اور سطر کو اپنے ڈھانکو۔ آخر اس سے لے کر ڈھانکا، اور درخت عود سے بھی لے کر سطر اپنا چھپایا۔ بعد جناب باری سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں نے تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت دی کہ اگر 70 دفعہ کوئی تجھ کو چاہے، وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھاوے۔ اور درخت عود پر خطاب ہوا، اے عود، سب کے پاس میں نے تجھے عزیز تر کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لیویں۔ بعد بہشت کے لوگ آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ تب جبرائیل ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم نے کہا، لبیک یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ قول تعالیٰ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور پکارا ان کو ان کے رب نے، میں نے منع نہ کیا تھا کہ تم کو اس درخت سے، اور کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا دشمن صاف ہے۔ تب آدم و حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
آدم و حوا نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے خراب کیا اپنی جان کو، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ کہا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک وقت تک، اور کہا اس میں جیو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے تب فرمان رب العالمین کا جبرائیل کو حکم ہوا آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ وہ آدم کے پاس گئے اور ان سے بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار زار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بپشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنا۔ پھر آدم و حوا اور مور و سانپ شیطان مردود ان پانچوں کو بہشت سے نکال کر اول آدم کو سرندیب میں کہ یعنی ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا کو خراسان میں، اور طاؤس کو سیطان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان علیہ اللعنہ کو کوہ دماوند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ پاؤں مثل شتر کے تھے۔ باعث واقع ہونے اس ماجرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلنے اور خاک چھانے اور کھاوے۔ اور آدم کو جب سرندیب میں ڈالا وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں، اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جے پھل پیدا ہوا، اور حوا کے آنسو سے مہندی، وسمہ اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے مروارید پیدا ہوئے یعنی موتی، اور تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ ایک روز جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم قبل الموت اپنے حج کر لے۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور قصد حج کا کیا۔ جس جگہ پر قدم ان کا جا گرا وہاں گاؤں اور بستی ہوئی، اور جہاں کہیں منزل کی ان کے قدم کی برکت سے وہاں شہر بسا۔ اور بعض علماء نے روایت کی ہے کہ مکہ معظمہ تک آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکے کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں سے حضرت کے پاس آئے اور کہا یا آدم 2000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبے کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کے ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور تنابیں اس کی سونے کی تھیں، اور جو میخیں اس کی تھیں وہ آج وہ ستون ہیں، اور ہم حرم شریف میں داخل ہیں۔ جو شکار اس میں پناہ لے ماننا اس کا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے، حوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر ان کو گودی میں اٹھا لیا، اور دونوں زار زار رونے لگے۔ چنانچہ رونے سے ان کے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر، اور برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اور عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم نے کہا یا رب برکت سے اس نام کی جو تیرے نام کے ساتھ ہے، گناہ ہمارے بخش دے اور توبہ ہماری قبول کر۔ فی الحال جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر تو بہشت میں اس نام کو شفیع لاتا تو ہرگز میں تجھ کو دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور خبر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مناجات میں یہ کہتے تھے یا ربی حل للجنت حیطان، قال اللہ تعالی للجنت حیطان، فقال للجنت حراس، قال اللہ تعالی للجنت حراس، فقال کیف دخل الابلیس وغر آدم، قال اللہ تعالی یا موسیٰ لا تسل عن خزائن قدری، لا تسل عن خزائن قدری۔
ترجمہ: ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں یہ کہتے تھے، یا رب بہشت میں دیوار ہے یا نہ؟ حق تعالیٰ نے فرمایا دیوار ہے، مگر کہا جنت کا دربان ہے؟ فرمایا ہے۔ تب موسیٰ نے کہا ابلیس لعین کیوں کر بہشت میں گیا اور آدم علیہ السلام کو فریب دیا۔ فرمایا اے موسیٰ خضا و خضر سے میری تو مت پوچھ، کہ مرضی میری یہی تھی۔ اور بارے تعالیٰ نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پس آدم علیہ السلام نے جب حج سے فراغت کی حکم آیا اے جبرائیل آدم کو وادی نعمان میں جو ایک میدان کا نام ہے لے جا، اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب جبرائیل نے ملا تب ذریات بے شمار ان کی پشت سے نکلی، ایسا کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ پس آدم علیہ السلام بولے یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی، اگرچہ جس میں ہر ایک کا مورچے سے بیشتر نہیں ہے اس پر زمین انہوں سے بھر گئی۔ تب آواز آئی اے آدم اس کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا بعضوں کو ان کے آباؤں کے اصلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین اور کسی کو زیر زمین میں رکھوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا خداوندا میرے فرزندوں کے کتنے فرقے ہیں؟ فرمایا کوئی مومن ہے، کوئی کافر اور کوئی توانگر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غمناک ہے۔ پھر کہا یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور توانگر کو درویش اور متی کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کریں۔ پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئیں، سب باندھ کر مشرق سے مغرب تک سب اسی وقت کھڑی ہو گئیں۔ سب ذریات اولاد آدم کی کھڑی ہو گئیں، سب کی سب جو لوگ داہنی طرف آدم کے کھڑے تھے سب کے سب مومن تھے۔ ان کے آگے صف اول میں انبیاء، سب سے پیچھے محمد مصطفیٰ کے کھڑے تھے۔ صف اول میں انبیاء سب پیچھے مصطفیٰ کے کھڑے تھے، مصطفیٰ اپنے پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے۔ اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بائیں طرف جو کھڑے تھے ان کے صف اول میں جبار اور متکبر لوگ تھے۔ بعد امر الہی ہوا الست بربکم، یعنی آیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ پوچھے الست بربکم، قالوا بلا، بولے سب سچ ہے تو ہے پروردگار ہمارا۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تو سب اپنے رب کو، سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ پس جو لوگ داہنے طرف آدم کے کھڑے تھے سو سب کے سب سجدے میں گئے، اور جو لوگ بائیں طرف تھے ان سبھوں نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدو، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ بطرف راست تھے انہوں میں سے کسی نے سجدہ کیا اور کسی نے نہ کیا۔ جو بطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی اے رب اس میں کیا عجیب و غریب میں نے دیکھا، اس سے تو نے مجھے آگاہ کر کے جو لوگ داہنے طرف میرے کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ جو قوم کے بائیں طرف ہے اول حکم میں سجدہ نہ کیا، ثانی میں بعض نے کیا بعض نہ کیا۔ اس میں کیا سر الہی تھا؟ ندا آئی اے آدم جس قوم نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا سو کافر پیدا ہوں گے، کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اول میں نہ کیا سو کافر پیدا ہوگا، مومن مرے گا۔ قال ہؤلاء فی الجنۃ ولا ابالی وہؤلاء فی النار ولا ابالی۔ ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرماتا ہے اے آدم جو لوگ تیرے داہنے طرف ہیں سب بہشتی ہیں، اس سے مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں سو دوزخی ہیں، مجھے کچھ باک نہیں۔ اے آدم نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے نہ ان کی معصیت سے کچھ ضرر،
پس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا ہو، جو حکم فرمایا اس کے سوائے اور دین قبول نہیں، انہوں نے فرشتے سے لکھ کر اپنے منہ میں رکھ دے۔ اس نے انہوں سے لکھ کر اپنے منہ میں رکھا، عہد نامہ لکھ کے اپنے منہ میں رکھا۔ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ پتھر ہو گیا۔ وہی فرشتہ خانہ کعبہ کے دہنے رکن میں رکھا گیا۔ اب اس کو حجر الاسود کہتے ہیں اور حاجی اس کو سب بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت وہی سنگ فرشتہ ہوگا جس صورت پر تھا، اور ہر کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد نامے پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہے وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا، قول تعالیٰ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اقرار نبیوں سے لیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت، پھر آوے تم پاس کوئی رسول کے سچ بتاوے تمہارے پاس آنے والے کہ تو اس پر ایمان لاؤ گے، یعنی ایمان لانا بعد میں جو پیغمبر آئے ایک کے بعد ان پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ اقرار لیے میثاق میں، اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ مشاہد ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم۔ اور فرمایا تم سب گواہ رہو رسالت پر ایک دوسرے کی، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا اے آدم تم شیث پر گواہ رہو، اور شیث علیہ السلام تم ادریس پر گواہ رہو۔ اے ادریس تم نوح پر گواہ رہو، نوح تم ابراہیم پر گواہ رہو، اے ابراہیم علیہ السلام تم اسماعیل علیہ السلام پر، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ رہو، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور فرمایا اے پیغمبرو تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کیجیے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاویں اور نصرت دیویں۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کا، یعنی نبیوں کے مقدمے نبی اسرائیل سے اقرار لیا، فائدہ۔ یہود مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو آگے سے ہی بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی کرے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر مسلمانی میں لاوے، پھر کیوں کر ان کو یہ بات سکھاوے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی، جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا، وہ نہیں ہے، اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔ یہاں تک تھا قصہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔